اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک حدیث سے آغاز کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا. دیکھیے، بعض لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوں گی. اللہ ان کو دھواں کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا. ان کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو دھواں کر دے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی وہ نیکیاں کر رہے ہیں تو جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ ہم بھی اپنے طور پہ بہت زیادہ مطمئن ہیں بعض نیکیاں کرنے کے بعد. ہمیں خبر نہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان نیکیوں کا صلہ ہمیں وہاں ملے. کچھ لوگوں سے اللہ کے رسول نے پوچھا، غالباً آپ کو پہلے ایک ہم نے روایت سنائی تھی، یاد ہوگا آپ کو یا نہیں یاد ہوگا تو میں دوہرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کے پاس اونٹ نہیں ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہے، کھیت کھلیان نہیں ہے، تو وہ لوگ مفلس ہے. کہا نہیں، میری امت کے مفلس وہ لوگ ہوں گے جو نماز ان کے پاس ہوگی، روزہ ان کے پاس ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. بھائی تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب موجود ہے، اس کے باوجود کیسے مفلس ہو گئے؟ یہ قیامت کے، وہ کہہ رہے ہیں قیامت کے مفلس ہوں گے، دنیا کی مفلسی نہیں پوچھ رہے ہیں ہم، قیامت کے مفلسی پوچھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ مفلس ہوں گے. اور خالی مفلس نہیں کہا کہ یہ مفلس ہوں گے، بیچ کی چیز ہم چھوڑ رہے ہیں. ابھی جب ہم اپنے اس پہ آئیں گے تو بتائیں گے آپ کو کہ مفلس، اور یہ قیامت کے دن مفلس ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا. بھئی نماز بھی ہوگی ان کے بعد، روزہ. دیکھیں بہت غور سے سنیے، ہماری روزمرہ کی زندگی کا مسئلہ ہے، بلکہ ہماری زندگی کا، اس والی زندگی کا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں موت کی تمنا کرو گے موت نہیں آئے گی. تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم وہاں پہ موت کی تمنا کریں گے، اگر ہم پھنس گئے، اگر ہم جہنم میں ڈال دیے گئے یا کسی مصیبت میں پڑ گئے تو وہاں موت کی تمنا کریں گے، موت نہیں آئے گی ہمیں. اور ہے ایسا حدیثوں میں ہے، ظاہر مولوی کے قول آپ کو سنا رہے کہ موت کی تمنا کریں گے، موت نہیں آئے گی وہاں پہ. تو ہمیں بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کیا ہے کہ ہم نیکیاں کیے جا رہے ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کچھ لوگ ہوں ہے نا، وہی کچھ لوگ ہوں گے ان کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوگی. ارے پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا، حضرت سلمان فارسی نے، کہ اللہ کے رسول کیا وہ لوگ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے نہ ہوگا؟ کہ نہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. اب دیکھیں نماز بھی پڑھی جا رہی، روزہ بھی رکھا جا رہا، تہجد گزاری بھی ہو رہی، پھر بھی وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھواں کر دے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ سبب کیا بن رہا ہے؟ اس کا سبب ایک بن رہا، صرف بے عقلی. عقل نہیں ہے. ابھی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی تو ہم نے اپنی طرف سے کہا بے عقلی، پھر ثابت میں تو کرنا ہوگا کہ بے عقلی کیسے. بے عقلی یعنی عقل نہیں ان کے پاس. ہر دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہو گئے. ہم نے کوئی پوسٹ حاصل کر لی، کوئی مرتبہ حاصل کر لیا، ہم نے تو مال و دولت ہمارے پاس آ گئی، تھوڑی سی عزت و شہرت ہمارے پاس آ گئی تو ہم سمجھنے لگے کہ ہم عقل مند ہیں. ہر آدمی ہمارے آگے پیچھے گھومنے لگا، ہم سمجھنے لگا ہم عقل مند ہیں. بھئی عقل مندی تو اس وقت پتہ چلے گی جب قیامت کے دن پہنچیں گے عقل مند کون ہے. کہ ہم تو اپنے جانتے میں نیکیاں کر کے بھی جا رہے ہیں اور بڑے ہوشیار تھے، بڑے عقل مند تھے، کسی کے بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کوئی نصیحت نہیں سنتے تھے، کبھی قرآن پڑھ کے نہیں دیکھتے تھے، کبھی معنی مطالب اس کے نہیں دیکھتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے، بڑے ہوشیار سمجھ رہے. اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے بھی، موجود بھی ہے. اگر یہاں مدرسے میں نہ آتی ہو یا پڑھ نہ رہی ہوتی تو آپ کے بھی ذہن میں یہی ہوتا. بلکہ یہی ہے، اس کو نکالا جائے گا، کھرچ کھرچ کے نکالا جائے گا اس کو کہ ہٹاؤ اس کو، یہ نہیں ہے. بار بار بات بتائی جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ بات بتانے سے کام بھی نہیں چلتا. کچھ دنوں کے بعد فراموشی پیدا ہوتی ہے، یعنی بھول جاتا آدمی، یا اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اگر بار بار وہی بات کہی جاتی ہے تو اس کی شدت برقرار رہتی ہے. اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ تذکرہ کرو کس کا؟ محمد آل محمد کا تذکرہ کرو. بار بار
کربلا والوں کا تذکرہ کرو بار بار. آپ نے دیکھا نہیں کہ من کنتو مولا فاضل مولی اتنا بڑا معاملہ تھا, اس کے باوجود اس کا تذکرہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے کربلا کا. تو عام لوگ جانتے ہی نہیں, عید غدیر کے بارے میں جانتے ہی نہیں یہ کیا چیز ہے. غدیر خم میں کیا ہوا یہ پتہ ہی نہیں عام لوگوں کو, عام مسلمانوں کو نہیں پتا. لیکن آپ نے بار بار تذکرہ کربلا والوں کو کیا تو دیکھیے ہر بشر بندہ جانتا, ہندو تک جانتا, ہندو عیسائی مسلمان سب جانتا ہے, کیونکہ اس کا تذکرہ بار بار کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو کسی چیز کا بھی نیکی کا تذکرہ بھی بار بار کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ نیکی بھی عام ہو جاتی ہے. نیکی کا تذکرہ بار بار رسمی طور پر نمازیں پڑھ رہی, روزہ رکھ رہی. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہے, نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے. کہ نہیں, نماز پڑھنے والے ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. پھر مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ نماز پڑھنے والے ہوں, ان کے زکوٰۃ سب کچھ تھی, پھر مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ سارے مسائل پیدا کیا ہو رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی نماز اور روزہ یہ ساری چیزیں ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی. پھر نماز روزہ گناہوں کا کفارہ کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ بے عقل ہیں وہ لوگ. بے عقلی کی کیا پہچان ہے؟ اب بے عقلی کی پہچان کیا ہے؟ عقل اور عقل نہ ہونا. بیوقوفی یا حماقت اور عقل کیا چیز ہے؟ آج اسی پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ دیکھا جائے گا, پھر پتہ چلے گا ہم عقل مند ہیں کہ نہیں عقل مند ہیں. صورت شکل سے عقل مندی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کام کرنے لگی, فلموں میں کام کرنے, ڈرامے میں مل گئے, آپ کو بڑی شہرت ہو گئی, آپ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پہ لگ گئی, گاڑی آپ کو آتی ہے, لے آتی ہے, مل جائے, تو پھر تو آپ کو دماغ ہی نہیں مل رہا. آپ کا دماغ جو ہے آسمان کے اوپر غرور پیدا ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ غرور کیا چیز ہے. غرور کا کام ہی یہی کہ وہ عقل کو کھا جاتی ہے, مغرور کو عقل نہیں. مولا مشکل کشا حضرت علی السلام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں مغرور کو عقل نہیں. مغرور کے بعد عقل نہیں ہوتی, کیونکہ عقل ہوتی تو غرور نہ کرتا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ غرور کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا. تو بہرحال ہماری گفتگو اس سلسلے میں اس طرح سے شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے, اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری گفتگو آج عقل کے اوپر ہے کہ عقل کیا چیز ہے. عقل جیسا کہ ہے, مولا کہتے ہیں کہ بزرگ ترین نعمت ہے. بزرگ ترین نعمت ہے عقل, بزرگ ترین نعمت ہے. عقل مومن کا دوست ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں, ہے نا. کہتے نہیں کہنے ادارے عقل کو دشمن نہ بنو. عقل مومن کا دوست ہے اور مومن عقل کا دشمن بنا ہوا ہے. ہر کام وہی کرتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتی ہے, وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا. سنائی دے رہا, آواز آ رہی ہے؟ ابھی سب چل رہے ہیں نا, ابھی آگے بات چل رہے ہیں, ابھی سب پوری بات کمپلیٹ کی جائے. یہ باپ ایسا ہے کہ کئی کلاس نکل جائے ختم نہیں ہوا, ہمیں اسی دوران ختم کرنا ہے, جلدی بات کر کے. تو عقل نہ کیسے ہو؟ اب پچھلی دفعہ ہم نے ایک عقل کے اوپر ایک حدیث سنائی تھی, ذرا بتائیے مجھے. پیج نہ پلٹیے, پیج پلٹنے سے نہیں ہوگا. یہ پوری 1.5 گھنٹے کی کلاس آپ لوگ سنا دیجیے ایک ایک کر کے, یہی ہو جائے گا نا. تو صحیح ہے, سب نے صحیح بتایا, جس کو جو یاد تھا صحیح بتایا. میں جو حدیث کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنا ہے. جب مولا مشکل کشا سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ انسان کو سب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی, تو آپ نے کیا فرمایا؟ عقل فطری, جو فطری عقل ہوتی ہے وہ سب سے بہتر چیز ہے. سمجھ رہی نا. یہ اتنے بہترین حدیث ہے یہ والی کہ اگر اس کو آپ رٹ لیجئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ائمہ کی ایسی کہ ایک حدیث آپ نے سن لی آپ پوری عقل مند ہو جائے گی اگر اس پہ عمل کیجئے گا. تو کیا عقل فطری, کہ یہ نہ ہو تو کیا کریں؟ کہ بھائیوں سے مشورہ کریں. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ بھائیوں سے مشورہ کیا ہوگا. بھائی کس کو بنایا جائے, بھائی کون ہوتا ہے, اس پہ پوری بحث چلے گی. یہ بھی نہ ہو تو بس میں خاموشی اختیار کرو, خاموش رہو. خاموشی کے کتنے فائدے بتائے گئے, زبان کی آفتوں میں سے کتنی آفتیں ہیں. تو اس میں کیا کہا گیا کہ ساری آفتوں سے جان چھوڑانے کے لیے کیا کام کرو کہ خاموشی اختیار کرو. کہنا اگر یہ بھی نہ ہو پھر تو وہی ہو گیا, آخر میں ڈال دیے جاؤ گے وہاں سے جہاں سے ہم بچنے کے چکر میں ہیں کہ جانوں سے بچ جائیں, وہ وہیں پھینک دیے گئے, پتہ چلا. تو بہرحال تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عقل. ہاں اب ایک چیز اور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ عقل جہالت سے باز رکھتی ہے. عقل جہالت سے باز رکھتی ہے. اگر دو حدیثوں کو ملایا جائے
علم کے حوالے سے جیسے اس میں بھی علم کی ہی بات آ رہی ہے، عقل جہالت سے باز رکھتی ہے. وہ کہا جا رہا کہ پوری زندگی علم حاصل کرنا، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنا. تو پتہ چلا کہ ہم آخری سانس تک ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں تاکہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، کوئی ایک گناہ ایسا نہ ہم سے سرزد ہو جائے کہ ہماری بہت ساری نیکیوں کو کھا جائے. تو ہمیں علم حاصل کرتے رہتا. عقل کیا کام کرتی ہے؟ ہمیں جہالت سے روکتی ہے، جہالت سے ہمیں روک کے رکھتی ہے. تو جیسے کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، آ کے کہنے لگے، کسی شخص کی بڑی تعریف کرنے لگے. جب تعریف کرنے لگے تو وہ بڑا نیک ہے اور بڑا ایسا ہے ویسا ہے، بہت ساری تعریفیں کی. تو اللہ کے رسول پوچھنے لگے یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے؟ دیکھیے یہی گفتگو ہو رہی ہے، وہ پوچھ رہے کہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا اسلام تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. وہ ایک الگ ہے، وہ ابھی بتاتے ہیں. پہلے یہ کسی شخص کا اسلام تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. یعنی کیا اسلام کیا ہے؟ بہت بڑا مسلمان ہے، بہت نیک ہے، اور یہ تو ہر طرح کی چیز، جتنی چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائے، جب تک تم اس کی عقل کی حقیقت کو نہ جان لو. بتائیے آپ، جب تک تم اس کی عقل کی حقیقت کو نہ جان لو. کبھی بھی کوئی بشر بندہ اب تک جو ہمارے اور آپ کے ماحول میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کوئی یہ ہم اگر 4-5 عمرے کر کے چلے آئے، 2-3 دفعہ ہم نے حج کر لیا، کئی دفعہ زیارتیں کر کے چلے، تو اب ہمارا دماغ جو ہے عرش مولا پہ ہوتا ہے. ہمیں خود بھی نہیں پتا یہ والی حدیث کہ کسی شخص کا اسلام تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کا اسلام تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یہاں تک کہ تم اس کی عقل کی حقیقت میں نہ جا. جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہم یہ بھی تو جا کے دریافت کریں گے کہیں کہ بھائی ہم نے اتنے سارے کام کر لیے، ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں کہ اور بہت زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا سارا کام کیا. ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا ہمارے پاس عقل بھی ہے یا عقل نہیں ہے؟ وہ تو کہہ رہے کہ جب تک تم اس کی عقل کی حقیقت تم نہ جان لو. یہاں وہ لوگ آ کے تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ نیک ہے، بڑا اچھا ہے، نمازی ہے اور بہت اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے، کہ یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کیسی ہے. ان کا اللہ کے رسول اتنی ساری ہم نے خصوصیات آپ کو بتائی، آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کہ ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فاسق و فاجر سے زیادہ بدتر کام کر جاتے ہیں، فاسق و فاجر سے بدتر کام کر جاتے ہیں تو وہ نیک آپ کے خیال میں. آپ کو بہت پہلے ایک حدیث سنائی تھی، ہے تو وہ نیک آپ کے خیال میں. بہت پہلے ایک حدیث سنائی تھی، کیا؟ مولا مشکل کچھ آگے. شریف وہ ہے کہ جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو. آپ کہا کیجئے لاکھ شریف کہ شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو. جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے کے بعد، اگر کتاب اور حدیث اور ان کے اس میں آپ آئیے گا تو آپ دیکھیے گا آپ علم سے بھاگ نہیں سکتی کسی صورت سے بھی. آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا ہر حال میں. تو وہ کہا کہ اب سب چیزیں چھوڑ دو، صرف اوپر ہی اوپر تذکرہ کرتے رہو اور علم اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہی نہ کرو. تو نہیں تذکرہ ہوا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں شریف وہ ہے جس کو علم حکمت نے شریف بنایا. وہ کہہ رہے ہیں کسی شخص کا اسلام تمہیں تعجب میں نہ ڈالے جب تک تم اس کی عقل کی حقیقت نہ جان لو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا نیک، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے. یہ تو جہنمی نہیں ہونا چاہیے تھی نا، کیونکہ اس کے بعد عقل نہیں، اس لیے جہنمی. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ لیکن اللہ کے رسول وہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو آزار پہنچاتی ہے، کہا اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے. بتائیے تو کہاں گئی اس کے رات اگر ہم رات بھر نماز پڑھنا شروع کر دیں اور دن بھر روزہ رکھنا شروع کر دیں تو پورے خاندان میں تمام مشہور ہو جائے کہ رات بھر کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، دن بھر روزہ. کتنا نیک آدمی ہے تو جنت کے کس مقام پہ ہوگا. انہوں نے حقیقت نہیں جانی کہ ہماری حقیقت کیا، روزمرہ کی کردار ہمارا کیا ہے، لوگوں سے معاملات ہمارے کیا ہیں، تو پتہ چل جائے گا. لوگوں کی نماز روزے پہ نہ جاؤ، کہیں پہ چھٹے امام کی جو ابھی سناتے ہیں اس کے نماز روزے. بہت سارے لوگوں کو نماز روزہ نہیں پڑھیں گے، نماز روزے کی عادت پڑ جاتی ہے تو نہ پڑھنے سے انہیں وحشت ہوگی. ان سے معاملات کر کے دیکھو کہ وہ کتنے صادق نہیں ہوا. تیزاب پھینکے جا رہے ہیں، ہر چیز جس چیز سے یہاں پہ جرم ہوتا ہے وہ چیز بڑی افراط ہوتی ہے. یہاں پہ بارود بہت افراط ہے، دھماکہ ہو رہا ہے، تیزاب بہت افراط ہے، سب کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے. ہر چیز افراط ہے یہاں پہ، ہر برا کام کی چیزیں یہاں پہ افراط پائی جاتی ہے. تو دیکھیے یہ سب اور آپ کلمہ پڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے، تو کس درجے کے ہوئے؟ کہ بس وہ آخری درجے کے ہیں.
وہ وہی والے ہوں گے جن کا حساب کتاب لیا جائے گا. ترازو جب رکھا جائے گا تو پلہ پتہ چلا کہ نیکی کا پلہ ہی غائب ہے. کہ کیوں ہٹا دیا اس کو؟ کہ نیکی تھی نہیں اس کو, تو اس میں ہم نے کہا لانے کی ضرورت کیا. لیکن 2 پلے ایک جگہ جمع کرنے کی کیا ضرورت, اس کے بعد نیکی تو تھی ہی نہیں. تو ہمارا تو بھائی اگر پھر پلٹ کے آگے بڑھ جائے کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے کہا علی ولی اللہ, شامل کر دیا, تو کیا ہو گیا کہ آپ مومن ہو گئے. اب مومن ہو گئے تو کس درجے کے مومن ہیں؟ کون سا کام آپ نے مومنیت کے کیا ہوا, اس کے علاوہ جھوٹ آپ بولتے. دیکھیے عقل کی بعض روایتوں میں 2-4 چیزیں تو میں نے ایسی دیکھی کہ ہم نے کہا خاص طور سے الگ سے ذکر کیا گیا اس کا, کہ اسی کے اندر وہ عقل مند نہیں ہے, وہ بے عقل ہے. جیسے چغل خوری, ہمیں چغل خوری کی ایک روایت ملی تو میں بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ عجیب طرح کی روایت ملی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگوں کی چغلی کھاتا ہے وہ عقل سے خالی ہے یا اس کی عقل میں کچھ فطور ہے. جو لوگوں کی چغلی کھاتا ہے وہ عقل سے خالی ہے یا اس کی عقل میں کوئی فطور ہے. کس قدر عام ہے مومنین کے اندر بھی, کوئی انتہا ہے. ہم بتا رہے کہ کچھ چیزیں تو ہم نے الگ, حسد کو پڑھا, یہ عقل مند جو ہے حسد نہیں کرتا. جھوٹ کو پڑھا میں نے, غیبت کو دیکھا اس کے اندر. یہ تمام چیزیں, حسد بھی ہے, غیبت بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, چغل خوری بھی ہے, بے پردگی بھی ہے, گانا بجانا بھی ہے. کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر شامل نہیں, اور ہم ہیں عقل مند. کس بات کے عقل مند ہے؟ عقل مند کس بات کے؟ ظلم ذاتی ہم کرنے والے کہ اگر کہیں موقع مل جائے ہم کو, تو چاہے تھوڑا ہی سا موقع مل جائے آپ کو, تھوڑی سی آپ کو وہ مل جائے تو آپ ساس پہ فالن ہو جاتی ہے. ساس کو موقع مل جائے تو وہ آپ پر ہو جاتی ہے. بھائی کو موقع ملے تو دوسرے بھائی پہ ہو گیا. تو سب ایک دوسرے کی دشمنی بھی کر رہے ہیں. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, بہت ہی حسین و خوبصورت روایت کہ بڑا بڑا لکھ کے لگا دیا جائے مختلف جگہوں کے اوپر, حسین ترین. آپ فرماتے ہیں کہ جس میں انسانیت نہیں ہوتی اس کو دین نہیں ملتا. جس میں انسانیت نہیں ہوتی اسے دین نہیں ملتا. سنیے گا ذرا, جس میں انسانیت نہیں ہوتی اسے دین نہیں ملتا, اور جس میں عقل نہیں ہوتی اسے انسانیت نصیب نہیں ہوتی, اور جس میں عقل نہیں ہوتی اس کو انسانیت نصیب نہیں ہوتی. جس میں انسانیت نہیں اسے دین نہیں ملتا, اور جس میں عقل نہیں اسے انسانیت نصیب نہیں ہوتی. اسے دین نصیب, جس میں عقل نہیں ہوتی اس میں انسانیت نصیب نہیں ہوتی. یہ دیکھیے کتنی اہم ترین روایت. یہ ساری چیزیں کہہ کے چلے گئے, کس کے لیے کہا؟ ہمارے لیے کہا. تو ہمیں کیوں نہیں پتا؟ نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن جی کس نے؟ تو اس کو اس کا صلہ مل جائے گا, یہی مل جائے گا, اس کو یہی مل جائے گا مولا کا. ٹھیک ہے آپ نے سوال کیا, سن لیجئے. جب سوال پیدا ہو تو پوچھ لیجئے. مولا کہتے ہیں کہ کافر بھی کوئی نیکی کرے گا, کوئی سی بھی نیکی کرے گا تو اس کو اس کا صلہ ملے گا, اس کی اولاد میں ملے گا, اس کے روزگار میں ملے گا, اس کے زندگی میں ملے گا, اس کی عمر میں ملے گا. اور اگر کچھ بچ گئی تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو سکرات موت سے آسانی کے ساتھ موت آ جائے گی اس کی. کیونکہ بہت سارے لوگ جو مرتے, کافر لوگ جو مرتے, بڑی برے لوگوں کی اچھی موت بھی ہوتی ہے. یہ برے لوگ تھے, کافر تھے, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, لیکن ان کی موت اچھی ہوئی کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے نیک کام ایسے کیے تھے جو اب بچ گئے تھے, تو اب ان کی موت بڑی اچھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. برے لوگوں کی موت کی قسمیں گنائی گئی نہیں, اچھے لوگوں کی اچھی موت, اچھے لوگوں کی بری موت, برے لوگوں کی بری موت, برے لوگوں کی اچھی موت, یہ سب گنائی گئی وہ اسی وجہ سے. تو جو کوئی بھی نیک کام کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا, پروردگار دے گا, دنیا ہی میں دے گا. تو ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی نیکی کرے گا تو ختم, مومن نیکی کرے گا تو اس کی صرف ٹھکائی ہوتی رہے گی ذرا سے گناہ کرنے کے بعد. یہ تو ڈرایا جا رہا. ویسے تو اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے, بڑا معاف کرنے والا, کمپنسیٹ کرتا ہے. جو کچھ تمہارے پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہے, اب یہ تو نہیں بتائے گا کہاں نازل ہوتی ہے, یہاں یا وہاں, وہ تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ, جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. تو ہماری بعض نیکیاں جو ہے, کہتے ہیں نا کہ جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو نیکی کرو. نیکی, کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں. جس طرح گناہ نیکیوں کو ختم کرتے ہیں اسی طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی انجام دینا چاہیے ہر بار. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ کام کرو جسے آگ نہیں کھاتی.
زیادہ سے زیادہ وہ کام کرو جسے آگ نہیں کھاتی. تو پوچھا گیا وہ کیا؟ کہ نیکی. نیکی کو آگ نہیں کھاتی. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے. اب ہم مومن اگر ہیں تو ہمیں مومنیت کے بارے میں جاننی چاہیے. ایک دو حدیثیں مومنیت کے بارے میں بتا کے ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر کبھی موقع آئے تو بتائے. مومن کے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ چاپلوسی نہیں کرتا, حسد نہیں کرتا. دیکھیے آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مومن کی صفات میں بیان کیا کہ وہ چاپلوسی نہیں کرتا, وہ حسد نہیں کرتا. یہاں حسد ہی حسد ہے, چاپلوسی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس نے کسی پیسے کی وجہ سے ایک جگہ پہ کوئی روایت تھی اللہ کے رسول کی یا چھٹے امام کی, یا ہمیں یاد نہیں آ رہا, ایک درود پڑھ دیجیے. وہ کہتے ہیں جس نے کسی مال و دولت کی وجہ سے کسی کو عزت کی یا سلام کیا, اس کا 2/3 دین گیا. ہم مال و دولت کی وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگوں کی عزت کرتے ہیں, اور غربت کی وجہ سے لوگوں کو ٹھکراتے ہیں. جو چودھری کے چاند کے تحت جو چہرہ چمک رہا ہوگا نا قیامت کے دن, وہ کسی مہمان کے آنے کی وجہ سے چمک رہا ہوگا نا, لیکن مہمان تو غریب تھا. پچھلی دفعہ سنائی تھی نا یہ روایت ہم نے آپ کو, کتنی بار بار کر کے بتائی تھی کہ ادب کے اس کے اندر کے مہمان آئے اس کا عزت کیجئے, اکرام کیجئے, اس کا تواضع کیجئے اس کی. تو چودھری کے چاند کی طرح ہوتے, لیکن غریب آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو وہاں یہی ہے کہ مومن کیا ہے, اخلاق میں چاپلوسی نہیں ہوتی, حسد نہیں ہوتی, سوائے طلب علم کے. یعنی علم طلب کرنے میں چاپلوسی کرتا ہے, یعنی چاپلوسی بری چیز ہونے کے باوجود مومن کی اس میں چاپلوسی نہیں, سوائے طلب علم ہے. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے کریں, ہم علم ہی نہیں حاصل کریں گے اگر چاپلوسی کرنا ہوگا. مومن میں 2 خصلیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, کنجوسی اور جھوٹ. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومن میں دو خصلتیں یکجا نہیں ہو سکتی, کنجوسی اور جھوٹ. اب پیسہ خرچ کرنے کے لیے دوبارہ ہم نے بتایا آپ کو کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے اور جمع کر کے آپ کو بتایا جائے کہ کوئی ایک حدیث سنائیے جس میں سب چیز آ جائے, کوئی ایک حدیث سنا دیجیے جس میں سب چیز آ جائے, کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے مومن بھائی کے لیے نہ پسند کرو. اب بتائیے سب چیزیں جمع ہو گئی اس میں. بولیے جھوٹ, آپ فوراً آپ کو یہ حدیث یاد آئے گی کہ نہیں اس کو تم جھوٹ اس کے سامنے تو بولی نہیں, کیونکہ اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے گا تو مجھے پسند نہیں آئے گی بات, تو میں کیوں بولوں, میں اس کی غیبت نہیں کروں گی کیونکہ اگر اس نے میری غیبت کی تو مجھے پسند نہیں. اب ہر چیز جتنی چیزیں سب اس میں شامل, اس کی چغل خوری نہیں کریں گے, اب ہر چیز میں شامل ہوتی چلی جا رہی. تو سمجھ رہی نا کہ کیا بات ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو. عقل مندی اسی بات کا نام ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. مولا کہتے ہیں کہ عقل مندی اسی بات کا نام ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. تو آپ کو دیکھیں گناہوں سے بتا رہے ہیں, گناہوں سے اجتناب کیا جائے, بچا جائے, اس کا نام ہے عقل مندی. پھر امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا عقل کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا غصے کا پی جانا اور دشمن کو بے خبر رکھنا اور دوستوں کی مدارات کرنا. غصے کو پی جانا, دشمن کو بے خبر رکھنا. لاؤڈ اسپیکر لگا کے ہم ساری باتیں کہتے ہیں تاکہ سب سنتے ہیں, ایک سے ایک ہمارے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں, اور پورے 2 مہینے 8 دن یہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا جو کچھ سنا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو سب کے سب بالکل ایسے بیوقوف ہیں کہ ہمارا کوئی ٹونٹ, کوئی تانا, کوئی تشنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا, سب سمجھ میں آتا, کیونکہ جو دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ در حقیقت خود بیوقوف ہوتا ہے. ایک بتا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام سے عقل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا غصے کو پی جانا یعنی غصہ آ رہا تو ضبط کیجئے اس کو. غصے کا پی جانا, دشمن کو بے خبر رکھنا. غصے کا پی جانا, دشمن کو بے خبر رکھنا, اور دوستوں کی مدارات کرنا یعنی خاطر تواضع مدارات کرنا. پھر امام حسن علیہ السلام سے بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ عقل کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا غصے کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی جانا. غصے کا گھونٹ گھونٹ کر کے پی جانا حتیٰ کہ فرصت مل جائے, یعنی تھوڑا سا وقت گزر جائے تو آپ غصے کے عالم میں جو کام کرنا چاہتی وہ نہیں کیجیے گا. پھر
کیونکہ غصہ ابھی یہ بھی بتائیں گے عقل کس کس چیز سے گھٹ جاتی ہے، عقل کی آفت کیا کیا چیزیں ہیں، اور عقل کن کن چیزوں سے بڑھتی ہے. یہ آدھا گھنٹہ تو ہمارا ڈسٹرب ہو گیا بلا وجہ کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیا نا کہ عقل کی کیا ہے؟ دشمن کو بے خبر رکھنا. جی ہاں، دشمن کو ایک اگر یہ جملہ دیکھ لیجیے کتنی بڑی بات ہے کہ دشمن کو بے خبر رکھنا. ہم سب خبر رکھتے ہیں، سب انہیں پتا ہے، ایک ایک چیز پتا، ہماری ایک ایک کمزوری پتا، ہماری ایک ایک چیز پتا، ہماری ایک ایک راز پتا. کوئی وقت آپ کیونکہ دشمن کو بے خبر نہیں رکھو گے تو تمہارے سارے راز سے واقف ہو جائے گا، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے. دشمن پہ اپنی مولا کی ایک جگہ کہیں اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ دشمن کو اپنی دشمنی ظاہر نہ کرو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے. وہ تو ہوشیار ہو گیا، دشمن پہ اگر تمہاری دشمنی ظاہر ہو کمزور. ہم بتائیے نہیں کہ ہم دشمن ہیں آپ کے، وہاں ہنس کے ملے آپ ہوئیے غافل، میں دوں گا. پھر دشمن پہ اپنی دشمنی ظاہر مت کرو کہ یہاں دشمن پہ اپنی دشمنی ایسی ظاہر کی جاتی کہ رہے نام اللہ کا. لکھ لیا؟ چلیے آگے بڑھیے. پھر ایک روایت اور لکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. جلدی جلدی پڑھا کیجیے. آپ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جسے حلال شکر بجا لانے سے روح گردان نہ کرے، جسے حلال شکر بجا لانے سے روح گردان نہ کرے، اور حرام اس کے صبر پر غالب نہ آنے پائے، اور حرام اس کے صبر پہ غالب نہ آنے پائے. انہیں عقل مند وہ ہے کہ جسے اگر کوئی نعمت مل جائے، حلال چیز مل جائے تو اس کا شکر بجا لائے، شکر بجا لیں. انہیں ایسا نہ ہو کہ ناشکری کرے. اگر کوئی حلال چیز مل جائے، عقل مند وہ ہے کہ جس کو کوئی حلال چیزیں نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں، مال ہے، دولت ہے، سکون ہے، راحت ہے، آرام ہے، کوئی پوسٹ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ شکر بجا لائے. اب شکر کیسے بجا لائے یہ بھی تو پوچھنا پڑے گا. مولا میں شکر بجا لایا کہ نہیں، ایسے شکر نہیں بجا لائے. تو مولا سے جب پوچھیں گے، شکر کا باب بڑا باب ہے. شکر کوئی معمولی چیز نہیں، یا تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ یا کافر ہو جاؤ. انہیں ناشکری جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے ہمیں. تو شکر کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہم شکر بجا لائے. ہمارے یہاں رواج ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لندن میں ہمارے گانے کا پروگرام بہت اچھا ہو گیا تھا. وارے آپ کو شکر. یہ والا شکر ہمیں بتایا جا رہا ہے ٹی وی اور ان تمام چیزوں کے ذریعے شکر بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا. ریما اپنا ہاتھ اللہ میاں کو پکڑا رہی ہے. مسلسل ہوتا رہتا ہے کہ نہیں ہوتا رہتا ہے؟ تو آپ بتائیے عام لوگوں کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ شکر اسی کو کہتے ہیں. یہ شکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھیجے، شکر، یہ شکر، یہ شکر. ایک روایت لکھ لیجیے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی. آپ فرماتے ہیں ہر نعمت کا شکر خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے. ہر نعمت کا شکر خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے. ہر نعمت کا شکر خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں. اب آپ کو جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیے تو یہ ہوگا مکمل شکر، اور آپ ہو جائیے گا عقل مند. خالی شکر نہیں ہو، عقل مند بھی ہو جائے، کیونکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کہہ چکے ہیں یہاں پہ کہ عقل مند وہ ہے، وہ وہی ہے کہ جو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. تو کیسے شکر ادا کرے؟ کہ ایسے شکر ادا کرے کہ جو گھوم نہیں رہے ہوتے فقیر، کہتے عقیہ بڑی نعمت ہے اے بندو اللہ رکھے. جب عقیہ ہے تو کیا کر رہے ہو؟ نہ اپنے نے آپ کو بچایا نامحرموں کو دیکھنے سے. یہ فلمیں جو بری بری فلمیں آتی رہتی ہیں فاسق و فاجر، ان کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا؟ نہیں بچایا. کیا کام؟ آنکھوں سے جو کام کا قرآن پہ نگاہ ڈالی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا، دیکھ کے پڑھا. بتایا تو کیا کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. بھئی اتنا ثواب ہے کہ اگر اس کے ماں باپ کافر ہی ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. یعنی گناہ دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. تو آپ اگر تھوڑی سی بھی سورہ روزانہ پڑھتی تو آپ کم سے کم دیکھ کے پڑھا کیجیے. ہم چلیے چاروں کل پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ کے پڑھیں گے. آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، چاروں کل پڑھ رہے ہیں، انا ذلہ پڑھ رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سورہ جو نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں ہم دیکھ کے پڑھیں گے. کیونکہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ میں تخفیف کر دے گا.
تو اگر کافر کے گناہ میں تخفیف ہوگا تو بھائی مومن کے ماں باپ کی کہاں درجے بلند ہوگے کہ نہیں بلند ہوگے؟ تو اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جسے حلال اس کے شکر پہ غالب نہ آئے، بجا لانے میں روح گردان نہ کرے، حرام اس کے صبر پہ غالب نہ آئے، نافرمانی پہ صبر، تو یوں ہی بھی مولا کہتے ہیں کہ پرہیزگاری، نافرمانی صبر کرنا ہی پرہیزگاری ہے۔ آپ کو کوئی حرام چیز گانا سننا ہے اس پہ صبر کیجیے گا کہ یہی پرہیزگاری، بے پردگی سے چھوڑائیے گا اپنے آپ کو، تو یہ پرہیزگاری۔ یہ تب کوئی بھی حرام چیز منہ سے کوئی بات جملے ایسے نہ نکالیے۔ کسی زمانے میں تو لوگ جو ہے منہ میں کنکڑ رکھے بیٹھا کرتے تھے، چھٹے امام کے اور پانچویں امام کے زمانے میں۔ درود پڑھیے پہلے۔ جب دشمنوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو مومن یعنی آپ کی وقت گھٹائی گئی ہے، آپ کو غافل بنایا گیا، تو آپ غافل ہو گئے، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بتانی پڑتی ہے کہ بھائی جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، تو بدترین گناہ جھوٹ نہ بولو، اس میں بھی ہمیں سمجھانا پڑتا، بھائی بے پردہ نہ رہو، بے پردہ نہ ہو، یہ بھی ہمیں سمجھانا پڑتا کہ تو اتنی جو خون کے آنسو جو روئے جا رہے تھے کس لیے؟ بے پردگی بھی تو روئے۔ کربلا والوں کو تذکرہ کتنے تو ایسی گناہ، کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیں بچپن سے گود سے ہی میں پتہ چل گئی تھی، وہ تو ہم سے چھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا کوئی برائی تو ہم سے سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں سب ہو گیا کیونکہ ہم کو غافل بنایا گیا، ہم کو دھوکہ دیا گیا، ہم کو ادھر ادھر لے جایا گیا۔ تو جب دشمنوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان مومنین کو محمد آل محمد کی محبت سے کسی طرح نہیں روکا جا سکتا، کسی طرح بھی نہیں روکا، تو انہوں نے ایک دوسرا کام کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو گناہگار بنا دو، ان کے کردار کو خراب کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک تقریر سن رہے تھے، مرزا صادق حسن صاحب کی ایک تقریر سن رہے، اس میں ان کا عنوان ہی یہی تھا، تو جس میں انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں زیادہ تر یہ بات پہ زور دی جاتی تھی مومن کی کہ کردار سازی کی، ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، برائی سے روکنے کے سختی کے ساتھ ان پہ عمل کرایا جاتا تھا کہ سختی کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اس زمانے میں دشمنوں کا کام یہی تھا کہ ہمارے کردار کو بگاڑا جائے۔ وہ آج تک چلتا چلا آ رہا، یہاں تک کہ اب دین کے نام پہ بگاڑا جاتا ہے، دین کے بھی نام پہ بگاڑا جاتا ہے۔ اگر دین کے نام پہ نہ بگاڑا جاتا ہو تو کیوں یہ ساری بات کہی جاتی کہ جو بات بتائی گئی ہے ابھی آپ کو کہ نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، یہ سارے لوگ ان ساری حدیثوں کو آدھی آدھی بتائے، پوری بات تو بتائی نہیں آپ نے، کسی نے پوچھا ہی نہیں آپ میں سے، کیونکہ آپ کا بھی خصوص نہیں، بار بار لائٹ جا رہی تھی آ رہی تھی، اس میں آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ جو آدھی آدھی حدیثیں آپ نے شروع میں سنائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھے نا کہ وہ کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کی مانند ہوگی، اللہ انہیں دھواں کر دے گا، ان کو گروہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو پوچھا گیا کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، روزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے، ان کا وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن جیسے ہی کوئی حرام چیز دیکھتے تھے اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی فوراً اسے انجام دیتے تھے، جیسے ہی کوئی حرام چیز دیکھتے تھے فوراً اسے انجام دے دیتے۔ تو یہ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، تہجد گزاری یہ کام نہ آئے گی، کیوں کہ یہ سارا کام تو بے عقلی کا ہے، یہ بے عقلی کا عقل ہمیں سلامت رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ان تمام چیزوں کو بچانا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حرام سے بچنا ہے۔ پھر ایک جگہ پر ہے، چلیے لکھ لیجئے، مولا کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کی روایت ہے کہ نصف عقل مندی برداشت کرنا اور نصف چشم پوشی ہے، یعنی کہ عقل مند کی تعریف بتائیے کہ وہ بعض چیزوں کو برداشت کرتا ہے، بعض چیزوں سے چشم پوشی کرتا ہے، یعنی بات بات پر دنگا فساد نہیں کرتا، یعنی کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، یوں کہ مولا کہتے ہیں عقل مند کی تعریف ہے، کچھ چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے اور کچھ چیزوں سے چشم پوشی کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، کچھ چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، یعنی بات بات پہ فساد نہیں کرتا۔ ہم اگر چھوٹی سی بھی بات بھی کسی کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں کیا قیامت مچا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ چل گیا، ادھر سے ادھر پھیلاتے پھرتے ہیں اس کو۔ کچھ چیزوں کو برداشت کرتا ہے، کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ ہر بات پہ بحث مباحثہ نہیں کرتا، تم نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، تم نے میری غیبت کیوں کی، آپ لوگ یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر کسی ذرا سے بڑی عمر کی عورت نے کسی اپنی سے ذرا سی 1-2 سال چھوٹی عمر کی عورت کو انٹی یا خالہ کہہ دیا تو باقاعدہ پوری لڑائیاں ہوتی ہیں اور اتنی بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں، اب داخل ہو گئے منع کرنا چاہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، یعنی اتنا وہ ہے، وہ کہے کچھ چیزوں کو برداشت کرتے، کچھ کو نظر کیا کہہ دیا، اکثر سمجھاتے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ عزت افزائی کے لیے تم کو باجی کہا اس نے، تم کو عزت احترام کر رہی کہ تم کو باجی کہتے ہیں، تمہیں برا ماننے کی کیا بات ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ ہو رہا ہوتا۔ پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اب دیکھیے بار بار بتائیے گا عقل مند وہ ہے، ابھی ساتویں امام کو سنا ہے، اب پھر کہہ رہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے عمل کرے، کہ وہ ہے عقل مند۔ پھر پوری بات اس میں آ گئی کمپلیٹ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ کیسے؟ روزانہ رات کو لیٹیے، اب بتائیے آج دن بھر میں کیا کیا گناہ کیا۔ ابھی آج ہی کی بات ہے، آج ہی میں ایک خاتون پتہ نہیں کہاں کی کہہ رہے، میں نے کہا بھائی یہ جانا کرو، کچھ پڑھا لکھا کرو، ابھی میں جا رہا ہوں کلاس لینے کے لیے، اس کے بعد بات کی بتاؤں گا گناہوں کے بارے میں، یہاں سے شروع کر کہ نہیں اللہ کا شکر مجھ میں کوئی گناہ نہیں۔ میرے دل میں آیا کہ کہہ دیں کہ اب ایک جگہ ایک حدیث یہ موجود ہے کہ جاہل کی نشانی ہے، جاہل کی نشانیوں کو وہ اپنے گناہ کو گناہی کہ بدترین جہالت یہ ہے کہ وہ گناہگار اپنے آپ کو گناہگار ہی نہ سمجھے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہگار ہیں کہ نہیں گناہگار ہیں، کہیں بتایا ہی نہیں کیا ان کو۔ موت کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے عمل کرے۔ اب دیکھیے پھر علم کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی، کیا عمل کرے؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں قبر میں کیا سوال پوچھا جائے گا، قبر میں ہمیں کیا کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے، ممکن ہمارے سکرات کے بعد کیا کیا چیزیں نیکی ہمارے کام آ گئی، کون کون سے گناہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، قبر میں پہلی رات میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہمارے ساتھ، پل صراط سے گزریں گے تو کون سی چیز ہمیں جلدی سے پار کرا دے گی، کون سی چیز ہمیں لڑکا رہی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی کون بتائے گا؟ لوگ صبح شام مرتے ہوئے چلے آ رہے، کیوں نہیں پتا کیا؟ اگر ضروری کہ یہاں آئیے، اگر عقل ہوتی تو خود سے تو پتا کرتی نا کہ کیا ہے۔ میت میں کبھی شرکت نہیں کی کیا؟ کبھی کوئی بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کبھی موت کے بارے میں نہیں پتا چلا کہ فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو کبھی سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں سوچ پیدا ہوئی انتقال ہمارا بھی ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں پتا کرنا چاہیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہمیں چھٹکارا ملے گا، کیسے ہم بچیں گے، کون کون سی گناہ ہم کریں نہیں کریں گے، کون کون سی گناہ کی وجہ سے ہمیں کیا مشکلات پہ، کون کون سی نیکی ہمیں قبر میں آرام فراہم کرے گی۔ اللہ کے رسول چلے جا رہے ہیں، سعد ابن معاذ کے جنازہ لیے ہوئے لوگ چلے جا رہے ہیں نماز سے جنازہ پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، 70 دفعہ 70 بار آپ نے تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہ جیسے آواز بلند کر دے فرشتوں کو ایک گروہ چلا آتا تھا سعد ابن معاذ کی جنازہ، میں کیا کرتا اس کا جب کاندھا دے رہے تھے کبھی ایک پیر پہ کبھی دوسرے پیر پہ، اتنے فرشتے وہاں موجود تھے، جب ان کو دفنا دیا گیا تو سعد ابن معاذ کی والدہ کہنے لگی یہ سعد جنت تجھے مبارک ہوتا، اللہ کے رسول نے کہا کس کو جنت کی مبارکباد دے رہے ہو؟ سعد فشار کی۔ اب بتائیے ہم نے کبھی جانا ہی نہیں کہ فشار کیا ہوتا ہے، کس کے گناہوں کی وجہ سے فشار آئے گا، گو کہ ہر آدمی کا فشار ایسا۔ اب یہ سوچے گا جب سعد ابن معاذ کو فشار سے نہیں بچے تو ہم لوگ کیا بچیں گے؟ تو یہاں پہ تسکین کے لیے سن لیجئے کہ ذہن میں کبھی بہت زیادہ اس کی بات آ جاتی، گناہ کی بات آ جاتی تو آدمی مایوس ہو۔ سعد ابن معاذ کا فشار کتنا کہ جیسے راستہ چلتے ہوئے ایک کا کندھا دوسرے کندھے سے لگ گیا، یہ فشار ہو گیا، یہ ہو گیا فشار۔ کیوں؟ کہ اپنے گھر والوں سے سختی کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنے گھر والوں سے سختی کے ساتھ پیش آتے تو کندھے سے کندھا ایسے ٹکرا گیا، ابھی راستے پہ نکلتے وقت آپ لوگ نکلیے کہ ایک دوسرے کندھا لگ جائے گا کہ یہ فشار ہو گیا۔ تو بھائی جب سعد ابن معاذ کا تھوڑا ہی سے صحیح فشار ہو رہا تو ہمارا آپ کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں بچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا کہ موت کے بعد پیش آنے والے، یعنی کہ سعد ابن معاذ اتنے بڑے صحابی تھے، ان کا جو فشار تھا ایسا ہی ہوا جیسے دو آدمی آپس میں چل رہے ہوں، ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ہلکا سا لگ جائے تو بس یہی فشار تھا ان کا، یعنی اتنا ہی سا فشار ان کا ہوا تھا بس، لیکن ہوا تو تھا، یہ مطلب ہے بتانے کا۔ دیکھیے جیسے جیسے گناہ چھوڑتی جائیے گا نا آپ کی عقل خود بخود بڑھتی جائے گی، یہ یاد رکھیے گا، گناہ چھوڑیے گا عقل بڑھے گی، نیکی کی طرف آئیے عقل بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ عقل مندوں کی باتیں سنیے گا، محمد آل محمد تو قرآن سے زیادہ عقل مندی کی باتیں کون بتائے گا؟ تو آپ کی عقل بڑھیں گی تو بتائیں گے آپ کو، اسی میں بہت ساری چیزیں ایسی رہی جا رہی ہے۔ ہوشیار وہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ اب دیکھیے ہوشیاری کی تاریخ، یعنی ہوشیار ہے عقل مند کون ہے؟ سنیے اللہ مولا مشکل کشا کیا فرماتے ہیں، ایک ایک لکھتی جائیے اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا، اگلی دفعہ جب کلاس شروع کی تو پوچھیں گے بھی کہ اس پہ کتنا عمل کیا۔ اتنے بہترین کلمات ہیں، اتنے بہترین کلمات ہیں، اللہ اکبر، یعنی دنیا آخرت، یہ ابھی جو قبر کی بات کر دی اسی مولا کی اسی ایک اس پہ اگر ہم عمل کر لیں گے یقین جانیے ہماری موت کے بعد کی ساری منزلیں ہماری آسان ہو جائیں گی۔ صرف یہ ایک چھوٹی سی حدیث، دنیا میں بھی نیک نامی رہے گی، آخرت میں بھی بھلا پائیں گے، بھلا پائیں گے۔ کیا کر چھوٹی سے کہتے ہیں ہوشیار وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے،
ہوشیار وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے. لکھ لیا؟ اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنی حرکات سے، سکنات سے، کسی بات سے آپ کسی کو تکلیف نہ دیجیے تو وہ مولا کرے گی یہ ہوشیار ہے. پھر امام سجاد، سید سجاد علیہ السلام، دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل ہے. کمال عقل یعنی عقل کا کمال ہے یہ. صرف اسی کے اوپر ایک عمل کر لیجیے. آپ نے کہا کہ پوری کلاس میں ہم صرف یہ چیز لے کے چلے جائیں گے کہ ہم کیا کام کریں گے کہ کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کو بھی نہیں، خود برداشت کر لیں گے. مومن کی تعریف میں یہ بتائی گئی، اس کا نفس خود اس سے تائب، اس میں سختی میں رہتا ہے، لیکن دوسرے اس سے آرام میں رہتے ہیں. یعنی دوسروں کو وہ آرام پہنچاتا، خود اپنے نفس کے اوپر سختی کرتا رہتا ہے. یہ مومن کی خصلت پہ بتائی گئی. مومن کی خصلتیں جمع تو کر کے رکھا ہوا، لے آ کے کبھی بتائیں گے دیکھیے مومن میں یہ خصوصیات ہوتی ہے اور یہ نہیں ہوتی. دو چارٹ بنا کے دکھائیں گے آپ کو، دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے. پاک دامنی عقل مندوں کی خصلت ہے. مولا مشکل کشا پاک دامنی یعنی گناہوں سے پاک صاف رہتا، دامن اس کا پاک رہتا، گناہ نہیں کرتا. پاک دامنی عقل مندوں کی خصلت ہے. چھوٹی چھوٹی روایتیں اب اس کے اوپر عمل کیجیے تو فائدہ ہوگا. آپ کسی کو اذیت ہی نہیں پہنچا رہی، کیونکہ آپ کو معلوم کہ اللہ کے رسول کہہ چکے کہ کسی کا دل دکھانا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ کی ایک روایت ہے، کسی کا دل دکھانا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. کسی کا دل دکھانا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. پوری دنیا بھی دے دو تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا. شاباش ہے نا، کہ پوری دنیا بھی دے دو تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اور نہ پوری دنیا دینے کو کوئی تمہیں ثواب ملے گا کہ تم نے دل دکھایا. تو یہاں کہہ رہے کہ کسی کا دل دکھانا جو ہے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ چھوٹی سی روایت جو لکھا ہے، ہوشیار وہ جو کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی چونٹی کو بھی بچاتا، چونٹی کو بھی بچاتا. مومن کی بعض تعریفوں میں آیا وہ چونٹی کے اوپر بھی بچا کے چلتا نہیں اس کو کہا. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں عقل مند ترین وہ شخص ہے جو موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے. تم میں عقل مند ترین وہ شخص ہے جو موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، زیادہ کرتا نہیں، زیادہ سے زیادہ کرتا ہے. موت کا ذکر کرنے سے کسی کو موت نہیں آتی بلکہ بڑھتی ہے، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہاں موت کا ذکر کریں گے تو شاید موت آ جائے گی. تو موت کا ذکر ایسا نہیں کہ زیادہ زیادہ کرتا ہے. کہ تم نے کتنی تسبیح پڑھی آج موت کی؟ کہ میں نے تو موت کیا 5، کہ ہم نے تو موت کی تسبیح موت 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 ہم نے 1000 پڑھ لی. یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ زیادہ کرتا ہے کہ بیٹھے موت 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 پڑھے. موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے، زیادہ ذکر ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، جانتا ہے. 50 دروس ہیں موت کے یہاں پہ. 50 دروس کتنوں نے سنا ابھی تک؟ ہر دفعہ آتے ہیں ہم کہہ کے جاتے ہیں. ہم آپ سے کہتے نہیں، ہم خود سنتے بھی ہیں. جبکہ ہم جب درس ہو رہا تھا اس وقت بھی سنتے تھے اور دوبارہ سننا شروع کیا. اس کو سن رہے ہیں، دوبارہ بھی سن رہے ہیں. موت کا درس 1 سے لے کے 50 تک ہے. یہاں پہ CD بھی لے سکتی ہیں، اس پہ جائیے گا، نیٹ پہ جائیے گا، وہاں بھی آپ کو ملے گا، سب ملے گا. اب تو اس کو باقاعدہ ویژولائز بھی کر رہے ہیں، ویسے تصویروں کی اس میں بھی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ سر عابد کا ہے نا، تو وہ اس کو تصویری شکل بھی دے رہے ہیں. تو 10 کیسٹ تک تو دے چکے ہیں. ہم نے تو آگے بھی سننا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم تو سننے سے مطلب تصویر دیکھ کے کیا کریں. اس پہ آ رہا سنیے. 1 گھنٹہ اپنے نہیں نکال سکتی آپ زندگی. اسی میں سے تو اسی زندگی جو یہ ہمارے پاس وقت ہے، اسی میں تو علامہ مجلس نے لاکھوں صفحے لکھ ڈالے 24 گھنٹے. جبکہ ان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھی. آپ کے پاس تو ہر طرح کی سہولت ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، یہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی 150 200 سال 500 1000 سال کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، اور آج ہوتی 25-50 سال کی زندگی اس سے زیادہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کی زندگی زیادہ بڑی پچھلے زمانے کی. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے 2 ہفتے 3 ہفتے 3 مہینے کے بعد تب واپس آتے تھے ایک کام کے لیے. آج جانے کی ضرورت ہی نہیں. جیب سے نکالا موبائل اور فوراً پوچھتا، ہاں بیٹا خیریت ہے؟ جی ڈیڈی سب خیریت. ہو گیا، جی ختم ہو گیا. 1 منٹ کے اندر سب مسئلہ حل ہو گیا. آپ ایک ٹیلی فون آپ وہاں سے گاڑی میں بیٹھی، یہاں آپ کو چلے گی مشکل سے آدھا گھنٹہ، آپ کو لگا آدھے گھنٹے واپس جائے گی. ایک حدیث لینے کے لیے اللہ کے رسول کے بعد صحابی ایسے تھے کہ جو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینے کے لیے اونٹ کرائے پہ لیتے تھے، اونٹ پر بیٹھتے تھے اور جاتے تھے، سفر کر کے جاتے تھے، پھر وہ ایک حدیث لکھتے تھے، پھر واپس آتے تھے. اتنی زحمت اٹھاتے 3-3 4-4 مہینہ 6-6 مہینہ لگتی. آپ کو گھر بیٹھے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو مل رہا، تو صرف اس کو عملی تو کرنا، یادی تو کرنا، اور آپ کو کیا کرنا؟ آپ کو پوری
50-55 جب آپ درود سنیے گا موت والے تو آپ سوچیے گا آپ کو کیا چیز نہیں پتہ چلے گی. کاپی لے کے بیٹھیے, اس پر نوٹ کرتی جائے گی ہمیں یہ کرنا, یہ کرنا, یہ تیاری کرنا. سنیے گا تب ہوگا نا. اسی زندگی میں اسی ٹائم میں آپ کو سننا. وقت آپ کے پاس بہت ہے, آپ کے پاس بہت وقت ہے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وقت آپ کے پاس بہت ہے. پہلے والوں کو فو فو کر کے تب وہ چولہا جلایا جا رہا, کتنی مشکل ہوتی تھی کھانا پکانے میں, تب وہ آپ نے گیس سے چولہا کھٹ سے ہو گیا. پہلے وہ مسالہ پیس کے بیچاری مری جا رہی ہوتی, تھکی جا رہی ہوتی تھی مسالہ. آج آپ نے گرائنڈر میں میاں کو ڈالا, ارے مسالہ ڈالا اور چلا دیا. پہلے وہ سل بٹے بھی پیستی تھی, غصہ آ جاتا تھا میاں کو. آج سب چیز ڈالا, بلینڈر, گرائنڈر, جوسر, ہر چیز. تم ارے جتنی دیر کے لیے آتا ہے تو اتنی دیر تو کر لیجیے کام. سب ہو رہا, آج نہیں آ رہا نا, تو آپ کے پاس وقت تو بہت زیادہ ہے. تو اس وقت زیادہ ہے تو اس میں کیا کام ہو رہا, کچھ کام کیجیے. جب بتا رہے ہیں کہ عقل مند وہی ہے تو پھر سمجھ جائیے, اگر عقل نہیں تو برباد ہو جائے گی آخرت. وہ یہی والی بات بتائی کہ چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں لوگ کیا کام کیا تھا ان دشمنوں نے, کہ پہلے جب دیکھا گیا, آپ کو بتایا نا ہم نے, کہ پہلے جب دیکھا کہ یہ محمد آل محمد سے دور نہیں ہو سکتے, ان کی محبت, کہنے اب ان کے کردار کو بگاڑ دو, تو کردار بگاڑتے. تو چھٹے امام پانچویں امام نے بہت زیادہ زور دیا تھا کردار سازی کے اوپر مومنین کی. یہ والی بات بتائی تھی. تو وہ دیکھیے وہ اب تک چلی آ رہی ہے, وہ اس سازش میں پیچھے نہیں اٹھے, انہوں نے سارے مسلمانوں کے کردار کو خراب کر دیا, سب کو بگاڑ دیا. اور ہر برا کام کرنے والا جو ہے بہت دیندار بننے لگا, اس کو اس کی پرواہی نہیں ہوتی, دین کی باتیں آگے بیٹھ کے کروائی جا رہی تھی. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے. اب آپ جہاں جہاں کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ, جو چیز بتائی جا رہی ہے آپ وہی کام انجام دینے لگے تو انشاءاللہ آپ بھی عقل مند ہو جائیے. پھر کچھ چیزیں اور بتائیں گے, عقل بڑھتی کیسے ہے, گھٹتی کیسے, وہ بھی چیز بتائیں گے. وقت تو نکل گیا. یہ والی حدیث ایک آدھ دیکھ لیجئے. لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو عقل مندوں کی پیروی کرے, جو عقل مندوں کی پیروی کرے. لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو عقل مندوں کی پیروی کرے. اب آپ سے اگر ہم پوچھیں, سوال کریں کہ عقل مندوں کی پیروی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, صحیح ہے, صحیح ہے. یعنی محمد آل محمد کے کلام, نہج البلاغہ, قرآن, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. جو وہ حکم دے گا اسے انجام دے گا, جس چیز سے منع کریں گے ہم مان جائیں گے. یہی کیا کہلائے گا, لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے. پھر مولا ہی مشکل کشا کی ایک روایت تول کے, جو شخص اپنے ہمیشہ کے رہنے کے گھر آخرت کو آباد کرتا ہے وہ پورا عقل مند ہے. یہ کتنی اچھی حدیث ہے. جو شخص اپنے ہمیشہ کے رہنے کے گھر آخرت کو آباد کرتا ہے وہ پورا عقل مند ہے. یعنی اس کا جو کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کے جڑ ہے, اس کے دل سے دنیا کی محبت نہیں ہوگی. دنیا کی محبت میں ساری چیز آتی ہے, مال سے محبت, کھانے پینے سے محبت, سونے سے محبت, اقتدار سے محبت, شہرت سے محبت, یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کی محبت میں شامل ہے. تو جو آخرت کے گھر کو آباد کرتا پورا عقل مند جو ہوگا اس کو دنیا کی کوئی زیادہ حص نہیں ہوگی, کوئی زیادہ لالچ نہیں ہوگی, کوئی ایسی خاص بات اسے دنیا کے لیے نہیں ہوگی. پھر ایک روایت مولا کی آخری لکھ لیجیے, آج کی بات ختم ہوتی, اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. ہوشیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور حرام باتوں سے بچنے. ہوشیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرنے, حرام باتوں سے بچنے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کا نام ہے. ہوشیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرنے, حرام باتوں سے بچنے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کا نام ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب جیسے کہ یہاں پہ خالی بتاؤ ہوشیاری نہیں بلکہ کوئی بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو محمد آل محمد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک چیز سے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر بات کے درمیان میں ایک بات ضرور آتی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, کیونکہ جانتے ہیں کہ تمام خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ نافرمانی, اور تمام فائدے اسی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. جیسے دعا کی باب, دعا کے مسئلے میں مولا مشکل کشا ایک جگہ دعا کے مسئلے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. دیکھیے وہی والی بات آ جائے گا, اللہ سے ڈرنا. وہ دعا کے مسئلے میں بتا رہے ہیں, دیکھیے یہ دل کو ملتی جلتی, ابھی اس کو پڑھا تو فوراً مجھے یاد آ رہا. کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو, اپنے امور کی اصلاح کرو, نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو تاکہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے. دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ دعا بھی قبول کروانا تو بھی یہی کام کرنا پڑے گا. اللہ سے ڈرو, اپنے امور کی اصلاح کرو, یعنی امور جو تمہارے روزمرہ کی زندگی, تمہاری زندگی کے ماحول, اس میں بھی یہی کہا رہا حرام باتوں سے بچو, یعنی اپنے امور سارے کام کی اصلاح کرو, نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو تاکہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے.
ہم لوگ یہی شکوہ کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا. اب آپ جا کے دعا کیجیے گا اللہ عقل دے, تو اس کے لیے تو ترکیب مولانا نے کہا کہ پہلے ہی بتا دیا کہ عقلا کی پیروی کیجیے, عقل مندوں کی پیروی کیجیے گا, عقل مند بن جائیے گا آپ. بےخوف, کیونکہ بیوقوف کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا کہ بیوقوفی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہم نیکیاں لے کے جائیں گے, بہت سارے اعمال لے کے جائیں گے, لیکن ہماری عقل خراب ہوگی, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, وہ سب کے سب غارت ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی برا کام ایسا ہم سے سرزد ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء ہر آدمی ہمارے آگے پیچھے گھومنے لگا, ہم سمجھنے لگا ہم عقل مند ہیں. بھئی عقل مندی تو اس وقت پتہ چلے گی جب قیامت کے دن پہنچیں گے عقل مند کون ہے. کہ ہم تو اپنے جانتے میں نیکیاں کر کے بھی جا رہے ہیں اور بڑے ہوشیار تھے, بڑے عقل مند تھے, کسی کے بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے, کوئی نصیحت نہیں سنتے تھے, کبھی قرآن پڑھ کے نہیں دیکھتے تھے, کبھی معنی مطالب اس کے نہیں دیکھتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا, اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے, بڑے ہوشیار سمجھ رہے. اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے بھی, موجود بھی ہے. اگر یہاں مدرسے میں نہ آتی ہو یا پڑھنے نہ رہی ہوتی تو آپ کے بھی ذہن میں یہی ہوتا, بلکہ یہی ہے. اس کو نکالا جائے گا, کھرچ کے نکالا جائے گا اس کو کہ ہٹاؤ اس کو, یہ نہیں ہے. بار بار بات بتائی جائے گی, کیونکہ ایک دفعہ بات بتانے سے کام بھی نہیں چلتا. کچھ دنوں کے بعد فراموشی پیدا ہوتی ہے, یعنی بھول جاتا آدمی, یا اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اگر بار بار وہی بات کہی جاتی ہے تو اس کی شدت برقرار رہتی ہے. اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ تذکرہ کرو کس کا, محمد آل محمد کا تذکرہ کرو. بار بار کربلا والوں کا تذکرہ کرو بار بار. آپ نے دیکھا نہیں کہ من کنتو مولا فاضل مولی, اتنا بڑا معاملہ تھا, اس کے باوجود اس کا تذکرہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے کربلا کا. تو عام لوگ جانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں موت کی تمنا کرو گے موت نہیں آئے گی. تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم وہاں پہ موت کی تمنا کریں گے, اگر ہم پھنس گئے, اگر ہم جہنم میں ڈال دیے گئے یا کسی مصیبت میں پڑ گئے تو وہاں موت کی تمنا کریں گے, موت نہیں آئے گی ہمیں. اور ہے ایسا, حدیثوں میں ہے, ظاہر مولوی کے قول آپ کو سنا رہے کہ موت کی تمنا کریں گے موت نہیں آئے گی وہاں پہ. تو ہمیں بڑا اہم مسئلہ ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. کیا ہے کہ ہم نیکیاں کیے جا رہے ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کچھ لوگ ہو ہے نا, وہی کچھ لوگ ہو گے ان کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوگی. ارے پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا, حضرت سلمان فارسی نے, کہ اللہ کے رسول کیا وہ لوگ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے نہ ہوگا؟ کہ نہیں, وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. اب دیکھیں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, روزہ بھی رکھا جا رہا, تہجد گزاری بھی ہو رہی, پھر بھی وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھواں کر دے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ سبب کیا بن رہا ہے؟ اس کا سبب ایک بن رہا, صرف بے عقلی. عقل نہیں ہے. ابھی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, ابھی تو ہم نے اپنی طرف سے کہا بے عقلی, پھر ثابت میں تو کرنا ہوگا کہ بے عقلی کیسے. بے عقلی یعنی عقل نہیں ان کے پاس. ہر دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہو گئے. ہم نے کوئی پوسٹ حاصل کر لی, کوئی مرتبہ حاصل کر لیا, ہم نے تو مال و دولت ہمارے پاس آ گئی, تھوڑی سی عزت و شہرت ہمارے پاس آ گئی, تو ہم سمجھنے لگے کہ ہم عقل مند ہیں. کچھ لوگوں سے اللہ کے رسول نے پوچھا, غالباً آپ کو پہلے ایک ہم نے روایت سنائی تھی, یاد ہوگا آپ کو یا نہیں یاد ہوگا, تو میں دوہرا رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو, کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کے پاس اونٹ نہیں ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہے, کھیت کھلیان نہیں ہے, تو وہ لوگ مفلس ہے. کہا نہیں, میری امت کے مفلس وہ لوگ ہوں گے جو نماز ان کے پاس ہوگی, روزہ ان کے پاس ہوگا, زکوٰۃ ہوگی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. بھائی تو نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, سب موجود ہے, اس کے باوجود کیسے مفلس ہو گئے؟ یہ قیامت کے, وہ کہہ رہے قیامت کے مفلس ہوں گے, دنیا کے مفلس ہی نہیں پوچھ رہے ہیں, ہم قیامت کے مفلس ہی پوچھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ وہ دیکھیں قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے, مفلس ہوں گے. اور خالی مفلس نہیں کہا کہ یہ مفلس ہوں گے, بیچ کی چیز ہم چھوڑ رہے ہیں, ابھی جب ہم اپنے اس پہ آئیں گے تو بتائیں گے آپ کو کہ مفلس, اور یہ قیامت کے دن مفلس ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا. بھئی نماز بھی ہوگی ان کے بعد, روزہ. دیکھیں بہت غور سے سنیے, ہماری روز مرہ کی زندگی کا مسئلہ ہے,
بلکہ ہماری زندگی کا اس والی زندگی کا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک حدیث سے آغاز کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا. دیکھیے بعض لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے, ان کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوں گی. اللہ ان کو دھواں کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا. ان کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو دھواں کر دے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی وہ نیکیاں کر رہے ہیں تو جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ ہم بھی اپنے طور پہ بہت زیادہ مطمئن ہیں بعض نیکیاں کرنے کے بعد. ہمیں خبر نہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان نیکیوں کا صلہ ہمیں وہاں ملے. عید غدیر کے بارے میں جانتے ہی نہیں یہ کیا چیز ہے. غدیر خم میں کیا ہوا یہ پتہ ہی نہیں عام لوگوں کو, عام مسلمانوں کو نہیں پتا. لیکن آپ نے بار بار تذکرہ کربلا والوں کو کیا تو دیکھیے ہر بشر بندہ جانتا, ہندو تک جانتا, ہندو عیسائی مسلمان سب جانتا ہے, کیونکہ اس کا تذکرہ بار بار کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو کسی چیز کا بھی نیکی کا تذکرہ بھی بار بار کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ نیکی بھی عام ہو جاتی ہے. نیکی کا تذکرہ بار بار رسمی طور پر نمازیں پڑھ رہی, روزہ رکھ رہی. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہے, نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے. کہ نہیں, نماز پڑھنے والے ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. پھر مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ نماز پڑھنے والے ہوں, ان کے زکوٰۃ سب کچھ تھی, پھر مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ سارے مسائل پیدا کیا ہو رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی نماز اور روزہ یہ ساری چیزیں ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی. پھر نماز روزہ گناہوں کا کفارہ کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ بے عقل ہیں وہ لوگ. بے عقلی کی کیا پہچان ہے؟ اب بے عقلی کی پہچان کیا ہے؟ عقل اور عقل نہ ہونا. بیوقوفی یا حماقت اور عقل کیا چیز ہے؟ آج اسی پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ دیکھا جائے گا, پھر پتہ چلے گا ہم عقل مند ہیں کہ نہیں عقل مند ہیں. صورت شکل سے عقل مندی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کام کرنے لگی, فلموں میں کام کرنے, ڈرامے میں مل گئے, آپ کو بڑی شہرت ہو گئی, آپ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پہ لگ گئی, گاڑی آپ کو آتی ہے, لے آتی ہے, مل جائے, تو پھر تو آپ کو دماغ ہی نہیں مل رہا. آپ کا دماغ جو ہے آسمان کے اوپر